کہ جی پہلی تو تفتیش مکمل ہو گئی، جو فیض صاحب پہ جو الزامات تھے ان کے بارے میں جو انکوائری تھی کہ انہوں نے کیسے اپنے اختیارات کو مبینہ طور پر ناجائز یہ وہ ان کے لیے استعمال کیا، وہ سوالات کے جواب تو ہمیں مل گئے، اور ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں ہم فرد جرم عائد کر رہے ہیں۔ لیکن جو دوسرا پورشن تھا عدنان حیدر صاحب، اسی پہ میں کل بار بار آپ کے سامنے زور دیتا رہا، اور میں نے اس میں یہ کہا کہ یار اس میں کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی اور وغیرہ اس پہ مزید تفتیش ہو رہی ہے، اور اس تفتیش کے حوالے سے میں تمہیں کہا تھا کہ میرے تک اڑتی خبر یہ بھی پہنچی ہے کہ تقریباً 9 آپ ہی نے وہ فون والی خبر دی تھی نا کہ وہ تو بہت پہلے دی تھی یار، جب میں نے بٹنوں والا فون والی بات کی تھی، کچھ فون جنرل فیض حمید کے گھر سے ہی اٹھائے گئے۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ اور اس کے علاوہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں کچھ فائلز بھی غالباً دائیں بائیں ہوئی ہیں۔ جب راول پنڈی میں عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا جس میں اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی بات ہوئی تھی، جی وہاں عمران خان صاحب ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے آفس میں گئے تھے، یونیورسٹی کی بلڈنگ میں جا کے انہیں کچھ دیر یہ وہ 6 روڈ والے کنٹینر پہ چڑھنے وزیر آباد والے واقعے کے علاوہ جب وہ پنڈی آئے، آئی تھنک اصل کیا ڈیٹ تھی؟ نہیں کون سا واقعہ؟ جس میں انہوں نے اسمبلیز بابا وہی تھا نا میرے پیارے، جب انہوں نے پنڈی میں آ کے یہ واقعہ پنجاب، ہاں جب وہ یہ اعلان کیا تھا، پتا ہوگا ڈیٹ مجھے یاد ارے بابا وہ ہے میرا خیال ہے 24 سے 26 نومبر کے درمیان کی بات ہے، کیونکہ 29 نومبر کو تو وہ جب گئے تھے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی، وہاں ان کی ایک بندے سے ملاقات ہوئی تھی، سنیا وہ بندہ بھی پڑھا گیا، اچھا اور وہ کیا کہتے ہیں نان سویلین کہیں گے اس کو، اچھا ہاں تو وہ پیغامبر ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمہاری میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو عام آدمی ہے اس کو تاثر یہی جائے گا، اور جو لوگ تحریک انصاف کے دشمن ہیں وہ کہیں گے آئے ہو نا ان اپنی اوقات اندر پتہ لگا جائے کہ ان کدھر ہو جاتے نالے ساری ہاں سارا چال لت کیا جائے۔ لیکن میں ملکی سیاست کا دیرینہ طالب علم ہوتے ہوئے بابو میں ہاتھ باندھ کے التجا کرتا ہوں یار اگر وہ جھکے ہیں نا تو مہربانی اس انداز میں تمسخر نہ اڑائیے۔ تو وہ جو کارکنان ہیں، ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، ہوتا ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ؟ آپ جیل گئے ہیں نا، رہے ہیں آپ جیل؟ جی سر بہت دفعہ۔ یہ بڑا مشکل کام ہے میرے پیارے، بات یہ ہے ابھی تک مجھے یہ بات بتاؤ کتنے لوگ ادریس توتی کی طرح جو پیپلز پارٹی کا تھا پھانسی پر چڑھے ہیں؟ کتنے لوگوں کو برسر عام کوڑے لگے ہیں تحریک انصاف کے کارکنوں کو؟ ہمارے ایک تھیٹر ٹیچر ہوا کرتے تھے، ابھی بھی ہیں، زکریا صاحب ان کا نام ہے، وہ بھی وہ کیا قلعے میں لاہور کے، ٹھیک ہے شاہی قلعے میں کتنے لوگ گئے تھے، وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتے، ٹھیک سے بول نہیں سکتے، اس سب کے باوجود کیا 1988 کے انتخابات جس میں ان کو ہروانے کے لیے راتوں رات IJI بنوائی تھی جنرل حمید گل صاحب مرحوم نے، اور انہیں پنجاب نہیں دیا گیا تھا، اس کے باوجود کیا انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف اسلم بیگ سے مذاکرات کیے بغیر اقتدار لیا تھا؟ نہیں، اور 3 شرائط بھی عائد ہوئی تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ڈیسیژن تھا بی بی صاحبہ کا، آپ یہ کہہ چکے ہیں، ورنہ پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے کہ ہم نے سیٹیں تو زیادہ تھی نا سر، سیٹیں زیادہ تھی، نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم بات نہیں سمجھتے ہو، میں صرف عوام کو عوام جو پیپلز پارٹی میجورٹی میں تھی، پیپلز پارٹی پھر بھی مذاکرات کیے، نہیں پہلا پیغام ان کو یہ آیا کہ بی بی رہن دے، میں اب کیا تمہیں تاریخ بتاؤں، نہیں کیا آیا، بہتر یہ ہے پہلا پیغام یہ تھا کہ جی آپ پر ہم اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ کے والد صاحب پھانسی لگے تھے، آپ ہم سے بدلے لیں گی، تو بہتر یہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے آپ کہیں کہ میرے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں اور پنجاب میں بھی مجھے حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی ہے، تو میں مختوم یعنی امین فہیم مرحوم کو اپنا نامزد کرتی ہوں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے، سو ڈیٹ ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران CBM بنے، کوئی وقت نکلے، پھر آپ کوشش کیجئے کہ آپ کا پنجاب میں بھی حکومت بن پائے، اور پھر آپ
پھر وقت گزر اسٹیبلشمنٹ جائے. کیسے راضی ہوئی ان کو پرائم منسٹر بنانے میں اس وقت؟ بھائی وہ نہیں مان رہی تھی, وہ یہ کہہ رہی تھی ہوں گی تو میں ہوں گی, لیکن آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے 3 مطالبے کیے. انہوں نے کہا جی غلام اسحاق خان کو صدر بنائیے, انہوں نے کہا منظور. وہ فرمائشی صدر تھے. ورنہ نوازا نصر اللہ کو بناتے جنہوں نے MRD بنوائی تھی. اچھا. اس کے بعد یہ کہ جی آپ ایٹمی پروگرام میں مداخلت نہیں کریں گی, انہوں نے کہا منظور. اچھا, اور تیسرا یہ تھا کہ وزیر خزانہ آپ صاحبزادہ یعقوب کو لگائیں گے, اور چونکہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے وی اے جعفری جو ہیں وہ اس صبر کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے ایڈوائزر آن اکنامکس لگائے جائیں گے. انہوں نے یہ چاروں شرائط مانی بغیر کسی ریزسٹنس کے. بھائی اگر وہ نہ مانتی ویری رائٹ.